اعتراضات ہیں میرے پہ، آپ کو سوالوں کے 9 دن کے بعد کیا ہوگا؟ اور خوشخبری آ گئی ختم ہو جائے گی ہے بابا، صبح اللہ کرے ختم ہو جائے، میری دعا تو یہی تمام ہے، 9th اور لیکن نہیں 11th کے ختم نہیں ہوگی، امتحانات ہم کو نے ملتوی بریک کر ڈالنی ہے دیا گیا تاکہ ہم ہے. اپنی بہت ہاسپٹل ہی فیسلٹیز کو اچھا فیصلہ ہے یا چوک نہ کریں. اچھا نہیں ہے یہ یہ بہت آپ کو ضروری پتہ ہے سب کے ہوگا، سمجھنے کے لیے. لیکن میرے لیے مجھے تو اچھی پتا ہے خبر کہ ہے اس سے کیونکہ میں بھی تکلیف اسٹوڈنٹ ہوں ہوگی فرسٹ لوگوں ایئر کا، کو. اور میرا بھی یہ امتحان چل رہا ہم ہے، تو آپ بھی آئسولیشن میں دیکھ کام لیں تو نہیں کر رہے، کہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن یہ مراد بہت علی ضروری شاہ. ہے سن اس شہر کے کے لیے، لیے یہ صوبے فیصلہ کے لیے اور کیا اس گیا ہے، ملک کے باہر لیے کے لیے نہیں کہ ہے اس کا یہ. پھیلاؤ رکا جائے. ابھی دیکھیں، آج سے ہفتہ پہلے تک کراچی شہر میں تو ہم کافی دن سے دیکھ رہے تھے کہ 20%، اب تو 25% کراس کر گیا ہے. ایک ڈسٹرکٹ ہے ایسٹ، اس میں 33%، 33% پازیٹیوٹی تھی. تو باقی لیکن ہمارے جو رورل ایریاز تھے وہاں 1-1.5% تھی، لیکن پچھلے 2 دنوں میں وہ بھی بڑھ گئی ہے. کتنی؟ 4%، 4.5 ہو گئی رورل میں، رورل ایریاز میں ہو گیا. وہ اس کی وجہ بہت بہت آرام سے، میں بھی گاؤں گیا تھا عید پہ، آپ میں سے جو لوگ کچھ گئے ہوں گے، اور ہم اپنے ساتھ یہ وائرس لے کے ان کو دے آئے. تو جو 1-1.5% پہ چل رہا تھا وہ بھی 4-5 دن میں 6% پہ جمپ کر گیا. اور کراچی آج سے 2-3 ہفتے پہلے 6% پہ تھا، اور تب بھی ہم پریشان تھے کہ 5 سے بڑھ جاتا ہے تو ہماری گھنٹیاں بجنی چلی جاتی خطرے کی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس چین کو، اس وائرس کو بریک کرنے کے لیے ہم افیکٹو میجرز لیں. ہمیں ہر قسم کے، دیکھیں ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا میں، انہوں نے کہا کہ جی ابھی سے جو مجھے میسج آ رہے ہیں نا کہ آپ لاک ڈاؤن کی بات کریں، جو میں نے کہا فون ایکسچینج کر لیتے ہیں، میرے میسج آپ کے، آپ کے میسج میرے. جو مجھے فون آتے ہیں ہر قسم کے، وہ بھی آپ لوگ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہو، کوئی انٹرونشن نہیں کر رہے ہو. یہ کہا گیا کہ جی جب دکانیں یا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو لوگوں کے گھر میں فاقہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ روتے ہیں اچھے خاصے. میں نے کہا لیکن یہ سوچیں کہ اگر کسی کے ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ وہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے. خیر کٹ دس لانگ اسٹوری شارٹ، مور اور لیس سب نے اتفاق کیا کہ جی نہیں انٹرونشن کی ضرورت ہے. ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور میں نے جیسے کہا ان کو کہا ابھی اس فورم میں، آپ میڈیا کے دوستوں کو کہہ رہا ہوں اور آپ کے توسط سے پورے صوبے کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مدد کریں کہ یہ لاک ڈاؤن کامیاب ہو. اس کی کامیابی میں ایک بہتر جو ہے فیوچر جو ہے، یعنی 9 تاریخ سے جب ہم کھولنا شروع ہوں گے تو ہم کمفرٹیبل ہوں گے. تو وہ ڈیٹیل بھی میں دیتا ہوں. ایک چیز جو بہت ضروری میں بتا دوں، سب سے پہلے شاید یہ سوال بھی آئے مجھے اور اس میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوا کہ ویکسینیشن، اس لیے کہ دیکھیں اس کے حل، اس کے 3 پرانگڈ اپروچ ہے. ایک کہ اس کا پھیلاؤ روکا جائے. اس کا پھیلاؤ روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ، SOPs، یہاں لاک ڈاؤن، یعنی لوگوں کو دور رکھنا جتنا. دوسرا اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو بہتر کیا جائے. ہمیں وہ بھی چاہیے 1 ہفتہ 10 دن کہ ہم جو انٹرونشنز اور کرنی ہیں ان کو بڑھائیں اور ان پہ پریشر نہ آئے. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. کوئی آئسولیشن میں کام نہیں ہو رہا ہے کہ جی سب کو گھر میں بند کر دیا، آپ شاید یہ سمجھے اور کوئی اور کام نہیں کرنا ہے. اور تیسرا اس کی بچاؤ کا طریقہ ہے ویکسینیشن. تو اس لاک ڈاؤن میں ہم یہ انشور کریں گے کہ ویکسینیشن کسی طریقے سے سفر نہ کرے. ہم ٹرانسپورٹ وغیرہ بند کر رہے ہیں، لیکن ہم چھوٹی ٹرانسپورٹ کھلی رکھیں گے، چاہے وہ لوگ جو ویکسینیشن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. اور بڑی ٹرانسپورٹ میں بھی ہم تھوڑا دیکھ لیں گے کس طریقے سے مینیج کریں کہ صرف ویکسینیشن کے لیے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ پھر کہنے لگتے ہیں کہ ارے آپ ویکسینیشن کہیں گے، لوگ بہانہ کر کے ویکسینیشن کا کوئی، تو یہ ہم سب نے مل کے انشور کرنا ہے کہ ریٹیل کا بزنس سارا بند رہے. اور جب دکان ہی بند ہوگی تو میں خواہ کیوں نکلوں گا باہر؟ اور اگر صرف گھومنے نکل رہا ہوں چلے ٹھیک ہے گھوم لو. تو یہ ہم نے انشور کرنا ہے. اس میں مشکل ہوتی ہے، اس میں جب سختی ہوتی ہے تو لوگ اس سختی سے بچنے کے لیے کہانیاں بھی بناتے ہیں اور اس میں کچھ حقیقت بھی شاید ہو.
کہ جی پولیس یا انتظامیہ، تو میں اس میں کچھ جو ہے غلط کردار ادا کر رہی ہے، تو وہ میں سب کو وارن کر رہا ہوں کہ یہ بالکل اگلے 9 دن میں نے سرکاری دفاتر بھی منیمم پہ تقریباً بند کر دیے ہیں، سوائے سیکرٹریز یا 1-2 لوگ، وہ ہم ابھی آج طے کر لیں گے، اس لیے اگلے 2 دن تو ویسے ہی چھٹی ہے، لیکن اسینشیل ڈپارٹمنٹس کھل رہے ہیں، باقی سب کھلے رہے گا، یہ صفائی اور بجلی پانی یہ سب کھلے رہیں گے۔ وزراء کیبنٹ میٹنگ ٹیوزڈے کی تھی، وہ میں پوسٹ پون کر رہا ہوں، اس کے بعد کریں گے۔ اب وزراء کی یہی کام ہوگا کہ وہ ان لاک ڈاؤن کی صورتحال کو مانیٹر کریں سب، اور وہ ہم ان کو کہیں گے۔ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہم نے گورنر صاحب کو لکھ دیا تھا، اور وہ ہو بھی کیا تھا 5 تاریخ سے، کب 5 6 7 نہیں 6 تاریخ سے، وہ بھی میں نے ابھی بات کی ہے، میں نے منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرس کو کہا ہے کہ اسپیکر صاحب سے بات کریں کہ اگر ٹوٹلی آن لائن کر سکیں تو وہ بہتر ہے، اس لیے کہ اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی بھی ادھر کافی باتیں ہوئی تھیں، ہر ایک کلیم کرتا ہے، میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں میں کلیم کروں گا جی ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صحافی ہوں گے، میں ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کہیں گے جی صحافیوں کو دیکھیں کس کو ہوا ہے، وہ اور بڑے اس سے کہتے تھے کسی کو وہی نہیں ہے، اب کیا چیک کریں گے۔ کوئی کاروبار والا آدمیوں کو کہ جی ہمارے یہاں تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے، پھر درگاہوں پہ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے یہاں بالکل ایشو نہیں ہے، لیکن ایشو ہے، ہم نے تھوڑی بہت قربانی دینی ہوگی، اور ہم زیادہ قربانی نہیں مانگ رہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کے اگر اس کو کامیاب کرتے ہیں تو ہم 9 اگست کو انشاءاللہ تعالیٰ کھولنے کی طرف جائیں گے چیزیں۔ جو چیزیں ہم نے اسینشیل سروسز میں کہا ہے کہ وہ کھلی رہیں گی، اس کے علاوہ سب کچھ بند ہوگا۔ ہیلتھ اور میڈیکل ریلیٹڈ فیسلٹیز یہ کھلی رہیں گی، فوڈ اینڈ فوڈ ریلیٹڈ انڈسٹری یہ کھلی رہے گی، اس میں وہ SOPs اور یہ سب ہم تھوڑا مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ چھوٹے ایریا کو دیکھ رہے تھے۔ ملک کی معیشت کا بھی ایشو ہے، تو ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری جو ہے نا، جن کے ایکسپورٹ آرڈرز ہیں پہلے بھی ہم کر چکے سارے ایکسرسائز، ان کو کھلا رکھا جائے گا۔ بینکس ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، فیڈرل سبجیکٹ ہے، ہم ان کو لکھیں گے ضرور کہ آپ کم سے کم اسٹاف کے ساتھ بینکس کھولیں۔ یہ کھلی رہیں گی، وہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے، ان کو بند کرنا چاہیں تو اسٹیٹ بینک کر سکتی ہے، لیکن یہ ہم ان سے ریکویسٹ ضرور کریں گے۔ پورٹ کھلا رہے گا، لیکن ادھر بھی ہم کہیں گے KPT کو اور پورٹ قاسم کو کہ جی وہ منیمم اسے کہیں۔ اسٹاک ایکسچینج اگین ہمارے اس میں نہیں آتی، لیکن ہم ان سے ضرور ایڈوائز ان کو کریں گے کہ جی آپ منیمم اسٹاف کے ساتھ بھلے کاروبار جاری رکھیں، اور اگر فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ نہیں اس کو بند کرنا چاہیے تو وہ obviously they can do it۔ گروسریز، میڈیکل سٹورز، بیکریز، میٹ اینڈ ویجیٹیبل شاپس یہ پورے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے، نہیں 6 بجے تک کھلے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے، میڈیا پرسنس وتھ ماسک الاؤڈ ہے، وداؤٹ ماسک پھر ان کے آپ خود ہی سزا تجویز کیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ یوٹیلیٹی کمپنیز ساری کھلی رہیں گی، میونسپل سروسز کھلی رہیں گے۔ ریسٹورانٹس میں صرف ڈیلیوری، ٹیک اوے بھی ہمیں بند کرنا پڑے گا 1 ہفتے کے لیے، بہت ہی معذرت کے ساتھ، ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ مسائل میں لوگ رہیں، لیکن یہ کہتا ہوں۔ امتحانات کی بات ہو رہی تھی، میں نے بھی ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ اگلے ہفتے امتحانات نہیں ہوں گے، ہر چیز آگے کر دیں آپ 1 ہفتہ یا کچھ، یہ موٹی موٹی چیزیں، اور وہ ڈیٹیل ساری آ جائے گی۔ یہ اوپن جو ہے وہ ہے، میں نے صرف آپ کو ایگزام کا اس لیے بتایا کہ وہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ مبہم خبریں آ رہی تھیں، وہ بھی کلیئر کر دوں۔ اس کے علاوہ سب کچھ بند رہے گا۔ ہم سرکاری دفاتر جیسے میں نے کہا منیمم 1 منٹ، وہ ہمارے بس کی نہیں ہے بات نا، ٹھیک ہے، نہیں جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جو ہماری جورسڈکشن میں نہیں آ سکتی چیزیں، ہم ایڈوائز تو کر سکتے ہیں، ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں، ہم لکھ بھی نہیں سکتے اپنی نوٹیفیکیشن میں کچھ، اس پہ اعتراضات ہو جاتے ہیں، تو ہم سجیسٹ، تو میں بلکہ آپ کے تھرو ہی سجیسٹ کر رہا ہوں کہ
ذرا ریویو کر لیں عدالتوں کے سسٹم کو. میں ابھی اپنا اگزامپل دیتا ہوں. 3 دن پہلے میں اسلام آباد تھا. میں جاتا ہوں اور 3 منٹ کی حاضری کے لیے اسلام آباد جاتا ہوں, پھر واپس آ جاتا ہوں. 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل کورٹ کے اندر. یعنی نہیں لگتے تو زیادہ ہے, اس لیے کہ انتظار میں کوئی 1 گھنٹہ لگتا ہے, اور پھر جو ایکچوئل پروسیڈنگز 3 سے 5 منٹ کی ہوتی ہیں, اور وہ بھرا ہوا ہوتا ہے. ادھر بات ہوئی تھی کہ جی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی سندھ میں, اور جگہ ہو رہی ہیں. میں اس سے سخت اختلاف کرتا ہوں. مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا. ہاں, یہاں پہ بھی پراپر ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی, اور کہیں اور پہ بھی پاکستان میں کہیں اونچ نیچ نہیں ہے, ہر جگہ برابری ہے. اور ہمیں ضرور یہ ایک اور چیز میں آپ کو میسج دے دوں کہ یہ جو پیریڈ ہے 9 دن کا, ہم تھوڑا سا اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ جب ہم اوپننگ کی طرف جائیں انشاءاللہ 9 اگست کو, تو ہم یہ ایس او پیز کے ساتھ جائیں, تاکہ دوبارہ کوئی ایسی, ہم بریک تو دے دیں گے, اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی ایسا معجزہ ہو کہ ختم ہو جائے, لیکن ایسا لگتا نہیں کہ ختم ہو جائے گی وبا 9 دن بعد. لیکن دوبارہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایس او پیز کو منوان فالو کریں, آپ ویکسینیشنز تیز کریں. یہ چیزیں میں لے کے آیا تھا. مقصد پریس کانفرنس کا صرف یہ ہے کہ باقی تو آ جاتی ہیں. اچھا, یہ اوپن لسٹ میں آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن, یہ خیر وہ ہیلتھ فیسلٹیز کے اندر آ جاتا ہے. کلیریفائی مرزا نے کہ کلیریفائی کرتے تھے کہ آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن, بلکہ ہم ان کو اور اپنی ریسورسز ادھر ڈالیں گے ابھی, تاکہ لوگ ویکسین ہو زیادہ سے زیادہ. کچھ لوگوں نے ہمیں, کل میں نے علماء سے بات کی تھی, اور ہر مکتب فکر کا کے علماء میرے ساتھ تھے ادھر, اور علماء نے تو یہ بھی کہا کہ آپ ویکسینیشن سینٹرز, جو پہلے ایک تھوڑی سی ریزسٹنس تھی نا کہ ویکسینیشن سینٹرز مساجد اور امام بارگاہوں میں بنائیں تاکہ لوگ لگوائیں. اور ہم آپ کو, کافی لوگوں نے کہا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اگر آپ یہ لگائیں گے. ہم اس طرف پوری فوکس ہماری ہوگی. لوگ جو ہے نا, ہم جب میں صرف لاک ڈاؤن کی بات کرتا ہوں کہتا ہوں یہ باقی کام نہیں کر رہے, لاک ڈاؤن کی نہیں جی. لاک ڈاؤن از اے لاسٹ ریزورٹ جس پہ ہم جا رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں کبھی دوبارہ نہ جانا پڑے. ایک چیز اور, آج ایک مجھے خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی, اور مجھے